استخارہ خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائز امور میں خیر مانگنا، رہنمائی مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے اپنے مومن بندوں کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ اہل جاہلیت کے ان خرافات اور توہمات کے مقابلے میں کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے یا تو پرندے اڑاتے تھے، کہ اگر دائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو وہ کام کر لیتے، بائیں طرف اڑ جاتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اسی طرح قسمت کے تیروں سے وہ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے، ستاروں سے احوال معلوم کرتے تھے، ہاتھ کی لکیروں سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ یہ سب صورتیں جاہلیت اور اسلام کے خلاف صورتیں۔ وہ شخص نادم اور پشیمان نہیں ہوگا جو خالق سے استخارہ کرے، وشاورت مخلوقین، اور اس کے مخلوق سے مشورہ کرے۔ استخارہ اور مشورہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی جو دعا ہے اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسنون خطبے کے بعد اللہ رب العالمین کا تمام مخلوقات پر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ رب العالمین نے دین اسلام نازل فرمایا۔ یہ صرف انسان اور جنات پر احسان نہیں تھا بلکہ تمام مخلوقات پر یہ احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کے دین نے وہ طرز زندگی عطا فرمایا کہ جس سے ہر مخلوق کو امن ملا، سکون ملا۔ اسلامی تعلیمات
کسی کو ناحق ضرر اور تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، یہاں تک کہ جانور پرندے ان کے ساتھ بھی اسلام نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس دین میں تمام باطل نظریات، خرافات کی تردید ہے۔ جو باطل پرست، مشرکین، مبتدعین، اہل جاہلیت والے کیا کرتے تھے، اسلام نے ان سب سے ہٹ کر ایک خوبصورت دین، ایک خوبصورت طرز حیات عطا فرمائے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، جسے کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائز امور میں خیر مانگنا، رہنمائی مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے اپنے مومن بندوں کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کو استخارہ کی نماز، استخارہ کی دعا کی تعلیم دی۔ اہل جاہلیت کے ان خرافات اور توہمات کے مقابلے میں کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے یا تو پرندے اڑاتے تھے کہ اگر دائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو وہ کام کر لیتے، بائیں طرف اڑ جاتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اسی طرح قسمت کے تیروں سے وہ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے، ستاروں سے احوال معلوم کرتے تھے، ہاتھ کی لکیروں سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ یہ سب صورتیں جاہلیت اور اسلام کے خلاف صورتیں ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں استخارہ کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما ندم من استخار الخالق، وہ شخص نادم اور پشیمان نہیں ہوگا جو خالق سے استخارہ کرے، وشاور المخلوقین، اور اس کے مخلوق سے مشورہ کرے۔ استخارہ اور مشورہ۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جس قوم نے بھی مشورہ کیا، باہمی مشورے کے بعد کوئی لائے عمل اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کو رشد و ہدایت، بھلائی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں 3 مقامات میں لائے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے بیان میں، اور اس پر عنوان کام کیا رات کے وقت تہجد کی نماز، حدیث نمبر 1162، اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت فرمایا کہ جو نمازیں فرض ہیں اور وہ 4 ہیں، تو افضل یہی ہے کہ جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، وہ 2 کر کے پڑھی جائیں، جیسا کہ استخارہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بھی اشارہ فرمایا کہ استخارے کی جو نماز ہے اس کا افضل وقت
وہ تہجد کا وقت ہے، اس لیے اسے تہجد کے بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے جس طرح اس کی شان ہے، اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں کے بیان میں لائے، حدیث نمبر 6382، کیونکہ اس میں استخارے کی دعا کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی ہے۔ اور اسی طرح کتاب التوحید میں لائے 7390، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے۔ اس دعا میں یہ الفاظ ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ ہر شے پر تو قادر ہے، میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی جو دعا ہے اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی قرآن مجید جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے اسی طرح استخارے کی دعا کا بھی اہتمام فرماتے تھے، جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن مجید کی صورتیں سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، تو استخارے کی دعا بھی وہ سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو استخارے کی دعا کی بھی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے آج یہ جمعے کا خطبہ ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی جو تعلیم دی ہے آج کے خطبے میں اس تعلیم کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا، جو اللہ کا حکم ہے فرض ہے اس کے کرنے اور نہ کرنے میں استخارہ نہیں ہوگا، وہ تو کرنا ہے۔ گناہوں میں استخارہ نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ میں کروں، نہیں، حرام چیزوں میں استخارہ نہیں ہوگا، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں، کہ دونوں چیزیں، دونوں کام جائز ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو آپ ترجیح نہیں دے پاتے کہ میں کون سا کام کروں، جائز کاموں میں کون سا کام کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعت پڑھے، یعنی اگر وہ فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے جو فرض نماز ہے، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا من غیر الفریضہ، تو نوافل میں اس کے لیے 2 رکعت پڑھے جائیں، اور جب 2 رکعت پڑھے جائیں تو استخارے کی نیت کی جائے کہ یہ میں صلاۃ الاستخارہ، استخاری والی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نیت کا تلفظ نہیں ہے، نیت زبان سے نہیں ہے، نیت دل کے عزم اور ارادے کا نام ہے، کہ جب تک نیت صحیح نہیں ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو استخارے کی نماز کے لیے دل میں عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ، استخارے کی دعا پوری کی پوری توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا، طریقہ سکھایا گیا۔ اے اللہ تیری علم کی بدولت میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، میں خیر کا متلاشی ہوں، تو اس کے لیے ہم کہیں نہ جائیں، اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، فریاد کریں، اللہ سے رہنمائی مانگیں، اور اے اللہ تیری قدرت کے ذریعے سے میں اس کام پر طاقت مانگتا ہوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں لاچار ہوں، تیری دی ہوئی ہمت کے ذریعے سے، تیری دی ہوئی طاقت اور توفیق کے ذریعے سے
میں اپنا یہ کام سر انجام دے سکوں گا. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ کہ یہ معنی. اور اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. تیرا فضل عظیم اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں تو اس سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق وہ کلمات ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. اور اس کے بعد فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, میں کسی چیز پر قادر نہیں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ تو ہر شے کو جانتا ہے, میں کسی چیز کو نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں یہ کام جو میں سر انجام دینے والا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ میرے لیے آنے والے وقت میں خیر کا باعث ہوگا یا شر کا باعث ہوگا. اے اللہ خیر اور شر کو تو جاننے والا ہے. خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کون سا کام خیر کا باعث ہے, کون سا کام شر کا سبب بنے گا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اے اللہ عالم الغیب تیری ذات ہے, اور کوئی عالم الغیب نہیں. نہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا, نہ یہ نجومی, نہ یہ پرندے کہ جن کے ذریعے سے لفافے اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں پہلے سے جو تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی تحریر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. نہیں, غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ کے ملائک نہیں ہیں, اللہ کے انبیاء نہیں علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں. الغرض کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی سوائے خالق, سوائے رب العالمین کی. اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی اللہم, یہ دوسری مرتبہ اللہم, اے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام کے جو الفاظ ہے, اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ اس کے بعد وہ عربی کی کلمات کہیں. رشتے کا معاملہ ہے ھذا الزواج, تجارت کا معاملہ ہے ھذی التجارہ, سفر کا ہے تو ھذا السفر. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ان ھذا الامر کے موقع پر آپ اپنے دل میں وہ کام لے آئیں. اے اللہ تیرے علم میں, اگر تیرے علم میں یہ کام اس وقت دل میں لے, نیت کر لے کون سا کام. اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو, تین چیزوں میں بہتری کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے دین, خیر لی فی دینی, سب سے پہلے دین ہے نا, دنیا بعد میں ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دین. آج کا انسان کیا سمجھتا ہے کہ پہلے دنیا ہے پھر دین ہے. نہیں, یہ گمراہی ہے, یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط نظریہ ہے. سب سے پہلے دین ہے. اس دعا میں بھی تعلیم کیا دی گئی کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو میرے دین میں, دین پہلے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں تو ہم عارضی طور پر رہیں گے, یہ تو مسافر خانہ ہے, یہاں کی زندگی عارضی ہے. دین کی وجہ سے جو ہماری زندگی اللہ کے فضل سے بہترین بننے والی ہے وہ اللہ کا دین ہے, اور وہ جہان کون سے, وہ آخرت کا ہے, اور وہ جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس لیے دین مقدم ہے. ہم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم رکھیں. میرے دین میں بہتر ہو, میرے معاش کاروبار میں میرے کام کے انجام کے لحاظ سے یہ کام میرے لیے بہتر ہو. اس کے بعد اس کام کے لیے پھر 3 دعائیں اللہ سے مانگی گئی. 3 دعائیں. فَقْدُرْهُ لِي اے اللہ یہ کام میرے لیے مقدر فرما دے. وَيَسِّرْهُ لِي یہ کام میرے لیے آسان فرما دے. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي پھر اس کام میں مجھے برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے. اللہ رب العالمین ہی مختار کل ہے, ہر شے پر قادر ہے. برکت دینے والا اللہ تعالیٰ, آسانیاں فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ, تقدیر بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہم اے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین
میری معیشت، میرا معاش، میرے کام کے انجام کے لحاظ سے یہ کام اگر میرے لیے برا ہو، یہ کام میرے لیے برا ہو، پھر فاصرفہ عنی، اے اللہ فاصرفہ عنی، وہ کام مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، مجھے اس کام سے دور کر دے، واقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں سے بھی وہ خیر ملے وہ خیر میرے لیے مقدر فرما دے، مقرر فرما دے، ثم اردنی بہ، پھر مجھے اس خیر سے راضی فرما دے۔ تو خالی الذہن ہو کر یہ استخارہ کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو اور تعلیمات ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کے لیے ہمیں ان امور کی پابندی ضروری کرنی ہے۔ 12 امور، 12 باتیں، 12 شرائط، یعنی اس طرح ہم استخارہ کی جو نماز ہے، استخارہ کی جو دعا ہے، اس کو سنت کے مطابق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا کیا کہ اس طرح اس کے لیے وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی باوضو ہو کر، کیونکہ نماز ہے، اور جو بھی نماز ہوگی تو نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اور وضو مکمل طریقے سے، یہ نہیں کہ اس کے لیے جو ہے جان چھوڑائی والا وضو کیا جائے، نہیں، مکمل طریقے سے اس کے لیے وضو کیا جائے۔ اگر وضو نہیں، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ نماز ادا کی جائے۔ دوسری جو شرط ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے لیے ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں کہنی، نیت کے الفاظ زبان سے نہیں کہنے کہ میں استخارہ کی 2 رکعت جو غیر یعنی فرض ہے، فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل کی جو ہے میں نیت کرتا ہوں، نہیں، وہ دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں استخارے کی نماز کے لیے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس کی 2 رکعتیں، اس کی 4 رکعت نہیں پڑھنی، اس کی 3 رکعت نہیں پڑھنی، اس کی 2 رکعتیں۔ استخارے کی نماز کی جو تعداد ہے، رکعتوں کی تعداد وہ بتا دی گئی، وہ 2 رکعتیں، اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں اس کو نہیں پڑھنا، جیسے سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور زوال کا وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو۔ یہ 3 نماز کے ممنوع اوقات ہے کہ اس میں یہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اس کے لیے جو میں نے ابتدا میں بات کہی کہ اس کے لیے افضل ترین وقت کیا ہے؟ تہجد، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے کہ رات کے وقت تہجد کی نماز، تو تہجد کے وقت اس کو استخارہ کی نماز کی نیت سے اس کو پڑھا جائے، وہ افضل وقت ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے لیے کوئی چیز رکاوٹ ہے، شرعی رکاوٹ، جیسے خواتین جو حائضہ ہو تو وہ پھر نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے فرض نماز جو ہے وہ معاف ہے، تو یہ تو غیر فرض نماز ہے۔ اگر ان کو استخارے کی ضرورت پیش ہو اور وہ حائضہ ہو تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ صرف جو ہے یہ استخارے کی دعا پڑھ لیں، صرف استخارے کی دعا پڑھ لیں۔ 5ویں چیز یہ کہ استخارہ جو ہے جائز کاموں میں ہوگا، حرام کاموں میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں ہوگا، گناہ کے کاموں میں نہیں ہوگا۔ رشتے کا مسئلہ آ گیا، کاروبار کا، تجارت کا۔ اسی طرح فرائض میں نہیں ہوگا کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر حج فرض ہے، اس کی استطاعت ہے، اب وہ اس میں استخارہ کر رہا ہے کہ میں حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، نہیں بھائی، وہ تو اللہ کا فریضہ ہے، وہ تو کرنا ہے۔ تو فرائض میں استخارہ نہیں ہے، دنیا کے جو معاملات امور ہے اس میں جو ہے وہ استخارہ کیا جائے گا۔ اسی طرح 6ٹھی بات کہ استخارہ کی جو دعا ہے، جو 2 رکعت آپ استخارے کی پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے، نماز کے اندر
آپ نے تشہد پڑھا، آپ نے درود شریف پڑھا اللہم صلی اللہ علیہ، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم انی استخیرک، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ سلام پھیر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ساتویں بات ہے کہ اگر کوئی استخارے کی دعا سلام کے بعد، جیسے 2 رکعت اس نے پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ لیے اور اس کے بعد اس نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد جب یہ استخارے کی دعا پڑھے گا، دعا مانگے گا، تو جو دعا کے آداب ہے ان آداب کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا، ادب یہ قبلہ رخ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے گا، جو اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت پڑھ لے، یا سبحان رب الاعلی العلی الوہاب، یہ اللہ کی صفات پڑھ لے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ استخارے کی دعا پڑھ لیں۔ زبانی یاد ہو بہت اچھی بات ہے، یاد ہونی چاہیے، نہیں تو انسان دیکھ کر بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن اس دعا کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استخارے میں کیا مانگ رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ استخارے کی دعا اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی وہ سیکھیں، اور اس کا مطلب اور مفہوم جانیں کہ استخارے کی جو دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے، تب جا کے استخارے کی یہ جو دعا ہے یہ قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 8ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دعا میں ہے کہ اے اللہ تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے اگر بہتر ہو، یہ کام، ھذا الامر کی جگہ آپ وہ کام ذکر کریں گے جو کام آپ کو، جس کام میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں۔ اگر عربی میں وہ لفظ آپ ادا نہیں کر سکتے تو علماء سے پوچھ لیں، اگر آپ پھر بھی آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ ھذا الامر کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہو، اپنے ذہن میں وہ کام لے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کام آپ اپنی زبان سے ذکر کریں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کریں، تو بہتر یہ کہ اس حاجت کا انسان جو ہے وہ تذکرہ کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں 9ویں بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز 2 رکعت پڑھ لی استخارے کی، صلاۃ الاستخارہ، اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، دعا کے بعد، استخارے کی دعا کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود پڑھیں، اللہم صلی اللہم بارک، یہ کلمات جو ہے آپ پڑھیں، اور اس طرح جو استخارے کی جو نماز استخارے کی جو دعا ہے وہ مکمل ہوئی۔ 10ویں بات یہ کہ اگر آپ نے استخارہ کیا اور خالی ذہن ہو کر، اگر پہلے سے ایک کام آپ کو کرنا ہے، آپ نے پکا ارادہ کیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا نہیں ہوا نا۔ تو ذہن کو خالی کر کے دونوں جائز کاموں میں سے کسی ایک کام کو آپ ترجیح خود نہیں دیں، اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگیں، اے اللہ میری رہنمائی فرما۔ تو استخارہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد بھی کوئی رہنمائی آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو آپ استخارہ کی نماز اور استخارہ کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھتے رہیے جب تک معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، جیسے لوگ کہتے ہیں ابھی خواب ہو سکتے، خواب آ جائے، اچھا خواب ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا دل ایک کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور ایک کام کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ فیصلہ مجھے لینا ہے، اور اس میں پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزرے۔ 11ویں جو اس کے بارے میں استخارہ کے حوالے سے 11ویں بات وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین قلب کے ساتھ، دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے گا، اور کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کرے گا۔ جو یہ استخارہ سینٹر کھولے ہیں نا، استخارہ سینٹر، لوگ فون کرتے بھائی آپ ہمارے لیے استخارہ نکالیں، یاد رکھیں استخارہ انسان کو خود کرنا ہے،
اس کے الفاظ کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے استخارہ، تو اس کو کہے بھئی میں دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، لیکن کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ کب ہم یہ اللہ کا دین سیکھیں گے؟ کب ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے؟ قرآن خوانیوں کے لیے ہم بچوں کو جمع کرتے ہیں، مردوں کو بخشوانا ہے، ثواب پہنچانا ہے، بھئی خود قرآن ہم کب پڑھیں گے؟ خود جو ہے وہ ہم نماز کب پڑھیں گے؟ ہاں بھائی جو ہے آپ میرے لیے استخارہ کر لیں، تو کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی رہنمائی کریں، آپ اس کو سمجھائیں۔ اسی طرح استخارہ کے بارے میں جو یہ دعا مشہور ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما، میرے لیے خیر کا بندوبست فرما۔ تو یہ استخارے کی یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہی دعا ثابت ہے جو خطبے کے آغاز میں نے یہ دعا آپ کو بتائی، جو بخاری کی حدیث، اور آپ کے سامنے میں نے حوالے بھی پیش کر دیے۔ اور استخارے کی دعا انشاءاللہ اس میں آپ کو اسکرین میں بھی انشاءاللہ وہ لکھ کے جو ہے دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ 12ویں اور آخری بات یہ کہ استخارہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے مشورہ نہیں لیں، آپ کسی سے مشورہ نہیں لیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استخارہ اور مشاورت، مثال کے طور پر کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جائز کام، جائز کاروبار، ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ اگر کوئی حرام کام میں، ناجائز کام میں، جسے اسلام نے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، وہ اس میں استخارہ کرتا ہے، تو یہ استخارے کی نماز کا مذاق اڑانا ہے۔ جائز کاموں میں یہ بات یاد رکھیں، جائز کاروبار میں، جائز امور میں استخارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان خیر مانگے، اور جس کام میں انسان پریشان ہے کہ یار میں یہ جائز کام کروں یا یہ کروں، تو اس کام کے حوالے سے جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں ان سے مشورہ بھی کیا جائے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کی اچھی خیر خواہی کریں، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے کہ نہیں یار اس کو تو اگر میں یہ طریقہ بتا دوں گا یہ تو اور آگے بڑھے گا، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لکھے وہ تو اس کو پہنچ کے رہے گا۔ تو جو تجربے والے ہیں اس کام کے حوالے سے، جو تجربہ رکھنے والے، ان سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان امور میں، اہم معاملات میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ لیا کریں، تو مشورے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور جو آیت میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا آپس میں معاملات، آپس کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں چوتھی صفت کیا بیان کی گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو رزق عطا فرمائے وہ اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استخارہ، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر گھومیں، لوگوں سے کہیں بھئی ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ ٹھیک ہے مشورہ بھی لیں، لیکن ساتھ میں ہم استخارہ کی جو نماز ہے، استخارے کی جو دعا ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ جو سنتیں آج ایک مسلمان نے چھوڑ دی ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت جو ہے وہ استخارے کی نماز ہے، کہ لوگ استخارے کی نماز نہیں جانتے، لوگ استخارے کی دعا نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بارک اللہ فیکم۔